الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور محترم خواتین، اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کی انسانیت کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کفار قریش میں نہ علم و ہنر تھا، نہ کوئی آسمانی کتاب تھی. ان کی جہالت اور وحشت ضرب المثل تھی. بت پرستی، اوہام پرستی، فسق و فجور ہی کا نام ملت ابراہیمی دے رکھے تھے. کعبۃ اللہ کا برہنہ طواف کرنے اور سیٹی بجانے کو عبادت سمجھتے تھے. اسی حال میں تھے کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اسی قوم میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا جن کا لقب ہی نبی امی ہے. امی کہتے ہیں جنہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو. عام انسانوں کے لیے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھنا عیب ہے، اور حضرات انبیاء علیہم السلام کے لیے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھنا عیب ہے. اس لیے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو علم براہ راست اللہ تعالی کے یہاں سے ملتا ہے. تو آپ علیہ السلام امی ہونے کے باوجود اپنی قوم کو اللہ تعالی کی سب سے عظیم الشان کتاب پڑھ کر سناتے اور ایسے بہترین طریقے سے علم، حکمت، سمجھداری کی باتیں سکھلا کر ایسا حکیم اور دانشور، عالم اور عارف بنا دیا کہ ساری دنیا ان کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہنے پر مجبور ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کو پسند کرتی ہے، بلکہ مجبور ہیں. اور اگر ہم بھی آپ علیہ السلام کی ان باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہماری ذلتیں عزتوں سے، پستیاں بلندیوں سے بدل دیں گے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو ان باتوں کو مجھ سے لے پھر ان پر عمل کرے، یا ایسے لوگوں کو سکھلائے جو اس پر عمل کرے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس کام کے لیے میں تیار ہوں. تو آپ علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر 5 باتیں گن کر بتلائیں. پہلا فرمایا اتق المحارم،
تکن اعبد الناس، کہ حرام چیزوں سے بچو تو تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری نصیحت فرمائی وَرَضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مقدر فرمایا ہے اس پر راضی ہو جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی مالدار بن جاؤ گے۔ تیسری نصیحت فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کرو تو تم مومن کامل بن جاؤ گے۔ چوتھی نصیحت فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ پھر پانچویں نصیحت فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ مت ہنسا کرو اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مذکورہ حدیث شریف میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حرام اور ناجائز سے اپنے آپ کی حفاظت کرو گے تو تم سب سے بڑے عبادت گزار انسان شمار کیے جاؤ گے، اس لیے کہ حرام سے بچنے کا نام ہی تقوی ہے۔ جیسا کہ نماز چھوڑنا حرام ہے، اس سے بچنے کا مطلب ہے کہ نماز پابندی سے پڑھے۔ رمضان المبارک کے روزے چھوڑنا حرام ہے، اس سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھے۔ اور زکوٰۃ نہ دینا حرام ہے، اس سے بچنے کے لیے زکوٰۃ دے۔ اور حج فرض ہے تو حج نہ کرنا گناہ ہے اور اس سے بچنے کے لیے آدمی حج کرے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، اس سے بچنے کے لیے سچ بولنا عبادت ہے۔ خیانت کرنا حرام ہے، اس سے بچنے کے لیے امانت کو اختیار کرنا عبادت ہے۔ نامحرم پر نگاہ جما کر دیکھنا حرام ہے، اس سے بچنے کے لیے فوراً اس کو چھوڑ دینا عبادت ہے۔ سینما، فلم، فحش پروگرام دیکھنا حرام ہے، خدا کے خوف سے اس کو چھوڑ دینا عبادت ہے۔ شراب پینا حرام ہے، خدا کے خوف سے اس کو ترک کر دینا عبادت ہے۔ سودی کاروبار کرنا حرام ہے، خدا کے خوف سے اس کو ترک کر دینا عبادت ہے۔ غرض ہے کہ حرام و ناجائز چیزوں کو چھوڑ دینا عبادت بن جاتا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دو تو دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری نصیحت آپ علیہ السلام نے فرمائی وَرَضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ اس دنیا میں سب سے بڑا غنی، سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا غنی وہی شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جتنا مقدر کیا ہے وہ اس پر خوش رہے اور یوں کہتا رہے کہ جو کچھ مجھے اللہ نے عنایت فرمایا ہزاروں لاکھوں کو اتنا بھی نصیب نہیں ہوا ہے۔ تو سب سے بڑا غنی آدمی ہو جائے گا۔ ایک شخص کبھی دولت کے لیے غم اور رنج اور بے چین نہیں رہتا ہے، ہر وقت خوش و خرم ہے، بے فکر ہے، مست ہے، تو وہ آدمی مالدار نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ بے نیاز نہیں ہوا تو اب کیا ہوا ہے؟ حدیث قدسی میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا، کہ ابن آدم تو میری عبادت اور بندگی کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو غنا اور بے نیازی سے بھر دوں گا۔ تو اسی لیے ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ مالداری دولت کی کثرت سے نہیں ہوتی بلکہ دل کی بے نیازی سے آدمی دولت مند بنتا ہے، مالداری آدمی کے پاس آتی ہے۔ فرمایا لیس الغنى عن کثرت العرض ولكن الغنى غنى النفس، آپ نے فرمایا کہ ساز و سامان اور دولت کی کثرت سے مالداری نہیں آتی بلکہ دل کی بے نیازی سے آدمی مالدار ہوتا ہے۔ تیسری نصیحت آپ علیہ السلام نے فرمائے وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ، کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کرو تو مومن کامل بن جاؤ گے۔ کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا آپ علیہ السلام نے بہت حکم فرمایا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اتنی تاکید فرمائی مجھے اندیشہ ہونے لگا انہو سیورثہ، کہ وہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ اتنی تاکید اللہ تعالیٰ کی یہاں سے پڑوسیوں کے حقوق کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لا کر سنائے۔ تو اس لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں پڑوسیوں کے 3 قسم کے حقوق ہیں۔ پہلا تو حق یہ ہے کہ وہ رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، تو اس پڑوسی کے ہم پر 3 حق آ گئے۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ مسلمان ہے، پڑوسی ہے، تو اس کے 2 حق ہمارے ذمے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ صرف پڑوسی ہے، نہ رشتہ دار ہے نہ مسلمان ہے، غیر مسلم پڑوسی ہے، فرمایا کہ اس کا بھی 1 حق ہمارے ذمے ہو گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وصیت کے فرمایا کہ جب کھانے کی ہنڈیاں تیار کر لو تو اس میں ذرا شوربہ زیادہ کر دو تاکہ تم اپنے پڑوسی کے پاس بھی بھیج سکو۔ تو یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے لیے صرف نصیحت نہیں تھی بلکہ یہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آپ علیہ السلام نے وصیت فرمائی۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب ان کے یہاں کوئی بکری ذبح ہوتی تو وہ پوچھتے کہ ہمارے یہودی پڑوسی کے پاس بھی تحفہ بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا ہے، اس لیے کہ پڑوسی کا حق اللہ تعالیٰ نے بالکل الگ تھلگ بیان فرمایا، چاہے وہ پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ لہذا ہمارے ملک میں ہر طرف ہندو بھائی ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، ہم ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں، ان کو اپنے یہاں سے کچھ ہدایہ بھیجتے رہیں۔ ایک تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کریں، اس سے آگے بڑھ کر فرمایا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ تم اپنے گھر کی عمارت کو اتنی اونچی نہ کرو جس سے پڑوسی کا گھر ڈھک جائے، اس کے گھر میں ہوا پہنچنے سے رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ ہاں البتہ اگر پڑوسی راضی ہے آپ کی عمارت کے اونچا کرنے سے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے پڑوسی کے گھر کو بیکار نہ کر دو کہ اس کے اوپر، گھر کے اوپر سے ان کے گھر پہ تھوکا جا رہا ہے، کچرا پھینکا جا رہا ہے، ان کے گھر پہ چیزیں پھینکی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے، کہ ایسے کام نہ کیے جائیں۔ اور ان کے اپنے گھر میں کوئی پھل فروٹ وغیرہ لے کر آئیں، اگر اتنی طاقت ہے کہ پڑوسی کے یہاں بھی دے سکتے ہیں تو ضرور پڑوسی کے یہاں بھیج دیں، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر چھپا کر اپنے گھر میں لے جائیں، اور اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا بچہ وہ پھل فروٹ لے کر باہر نہ آئے، ورنہ غریب پڑوسی کے بچے کا دل پگھلے گا، اس کے دل کو تکلیف ہوگی، وہ کہے گا کہ کاش میرے ابا کے پاس بھی پیسے ہوتے تو میرے ابا بھی لے کر آتے۔ اس کے پڑوسی کو تکلیف ہوگی، بلکہ یہاں تک تاکید فرمائی کہ اگر
آداب میں فرمایا کہ اگر آپ نے پھل فروٹ استعمال کیا ہے تو اس کے چھلکے بھی پڑوسی کے گھر کے سامنے مت ڈالو. اور پھر فرمایا کہ جب پکوان اور کھانا تیار ہو رہا ہو اس کی خوشبو پڑوسی کے یہاں جاتی ہے. اللہ نے طاقت دی ہے تو تھوڑا اپنے پڑوسی کے گھر بھی روانہ کریں, اپنا پڑوسی کے گھر بھی بھیجیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کرو گے, پڑوسیوں کے ساتھ اپنائیت اپناؤ گے, تو آپ نے فرمایا کہ تم کامل ایمان والے ہو جاؤ گے. پھر چوتھی نصیحت آپ علیہ السلام نے فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ, کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. اس لیے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایمان والے کو وہ اس بات کا معیار بنایا کہ تم اپنے لیے جو کچھ پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی چیزیں پسند کرو. جن چیزوں سے تمہیں ناگواری ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اسے اچھا نہ سمجھو. کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ لوگ اچھے اخلاق اپنائیں تو تم اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی وہی اچھے اخلاق اپناؤ. تم یہ پسند کرتے ہو کہ لوگ ہمارا اکرام کریں تو تم اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی وہی پسند کرو کہ تم اپنے بھائیوں, ایمان والے بھائیوں کے ساتھ ویسے ہی اکرام کا سلوک کرو. تم یہ پسند کرتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کھانے پینے میں, لباس میں, رہن سہن میں اچھا طریقہ اپنائیں تو تم بھی اپنے ایمان والے بھائیوں کے ساتھ اچھا طریقہ اپناؤ. اسی لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ, کہ آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اس کے لیے معیار اپنی ہی ذات کو بنا دیا کہ جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو, چاہے اخلاق میں ہو, کھانے پینے میں ہو, لباس میں ہو, رہن سہن میں ہو, کسی بھی چیز میں جو اپنے لیے تم پسند کرتے ہو اپنے بھائیوں کے لیے انہی چیزوں کو پسند کرو. پانچویں نصیحت آپ علیہ السلام نے فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ, کہ زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ, اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. دل مردہ ہونے کا مطلب یہ کہ نیک اعمال میں دل نہیں لگے گا. آہستہ آہستہ نیک اعمال سے آدمی کی دلچسپی ختم ہو جائے گی. نیک اعمال کرنا آدمی کو بوجھ محسوس ہوگا, اس لیے کہ دل مردہ ہو گیا ہے, دل مر گیا ہے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, اگر جو مجھے معلوم ہے اگر وہ تمہیں معلوم ہو جاتا تو تم ہنسنا کم کر دیتے اور رونا زیادہ کر دیتے. اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے وہاں کے میدان محشر کے اور پھر قبر و حشر کے اور جنت و جہنم کے احوال آپ علیہ السلام نے دیکھے ہیں اور آپ علیہ السلام نے ان کو بیان بھی فرمایا. تو سارے احوال آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے تھے. تو اس لیے آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر اس میں سے تمہیں معلوم ہو جاتا تو تم ہنسنا کم کر دیتے, رونا زیادہ کر دیتے. تو یہ آپ علیہ السلام نے 5 نصیحتیں فرمائیں. پہلا فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس, کہ تم اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو, سب سے بڑے عبادت گزار بن شمار کیے جاؤ گے. اور دوسرا فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ, کہ جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ, دنیا کے سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. اور تیسرا فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا, کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرو, تم کامل ایمان والے بن جاؤ گے.
وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا، کہ تم اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے انہی ساری چیزوں کو پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور پانچویں نصیحت فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی کہ جس کے اندر دو عادتیں ہوں گی، دو عادتیں جس بندے کے اندر ہوں گی، اللہ تعالیٰ اسے صبر کرنے والا، شکر کرنے والا شمار کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک جگہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی معیت ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں صبر کرنے والوں کے۔ تو فرمایا کہ صبر کرنے والوں میں اللہ شمار کریں گے، اور دوسرا فرمایا شکر کرنے والوں میں۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور ضرور میں تمہاری ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو گویا کہ صبر سے دنیا کے بھی آخرت کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور شکر سے بھی دنیا آخرت کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر دو عادتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اسے صبر کرنے والا، شکر کرنے والا شمار کریں گے۔ وما خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا وصابرا ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا، کہ جس کے اندر یہ دو عادتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اسے صبر کرنے والا، شکر کرنے والا شمار کریں گے، اور جس کے اندر یہ دو عادتیں نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اسے نہ صبر کرنے والوں میں شامل کریں گے، نہ شکر کرنے والوں میں شامل کریں گے۔ پہلا فرمایا دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے پیچھے چلے، دین کے کام میں زیادہ سے زیادہ جو حصہ لیتے ہیں، مثلا فلاں رات بھر عبادت کرتا ہے، تو ہم بھی نیت کریں کہ ہم بھی ان جیسا کچھ نہ کچھ عمل کریں۔ اللہ والوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ پوری رات وہ نماز پڑھتے تھے، دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ اللہ کبھی میری ایسی بھی ایک رات گزار دے کہ میں بھی پوری رات تیرے سامنے عبادت اور بندگی میں گزار دوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نیک کام کی توفیق بھی زیادہ سے زیادہ عنایت فرماتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ نے ہزاروں لاکھوں کو اتنا میسر نہیں فرمایا کہ جتنا اللہ نے مجھ پر فضل و کرم عطا فرمایا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ بہت سے بندے ہیں جن کو اللہ نے گھر بھی نہیں دیا، چھپر نصیب نہیں ہوا ہے، اسٹیشنوں پر، سڑکوں پر پڑے پڑے زندگی گزار رہے ہیں، سردی سے نہ حفاظت کا کوئی انتظام ہے، نہ دھوپ اور بارش سے بچاؤ کا کوئی ان کے پاس انتظام ہے۔ تو دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں اور اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہزاروں لاکھوں پر فضیلت عطا فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کتبہ اللہ شاکرا وصابرا، اللہ تعالیٰ اسے صبر کرنے والا، شکر کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ اسے لکھیں گے کہ یہ میرا بندہ صابر بھی ہے، شاکر بھی۔ اور اس کے برخلاف جو آدمی دینی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے کہ بھائی ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں، فلاں نماز بھی نہیں پڑھتا، فلاں تو شراب پیتا ہے، سینما دیکھتا ہے، ہم تو اس سے دور ہیں۔ یعنی دینی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ رہے ہیں
کہ ہم تو مثلا روزانہ ایک نماز پڑھ لیتے ہیں، فلاں تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے، یا صرف جمعہ پڑھتا ہے، یا ہم جمعہ پڑھتے ہیں، فلاں تو مہینے میں ایک بار بھی مسجد نہیں آتا. تو یہ کہ دینی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے برخلاف دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں کہ کاش مجھے بھی فلاں کی طرح دولت مل جاتی، فلاں کی طرح میرے پاس بھی مال ہوتا، گاڑیاں ہوتی. اب اسی رنج و غم، بے چینی کی زندگی آدمی گزار رہا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ومن نظر فی دینہ الی من هو دونہ ونظر فی دنیاہ الی من هو فوقہ فاسف علی ما فاتہ لم یکتبہ اللہ شاکرا ولا صابرا. اللہ تعالیٰ نے اسے، جس آدمی کو دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے کا مزاج ہے اور دینی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنے کا مزاج ہے، اللہ تعالیٰ نہ اسے صبر کرنے والوں میں شمار کریں گے، نہ شکر کرنے والوں میں شمار کریں گے. دنیا میں بھی یہ آدمی ناشکرا رہے گا، ہر وقت رنج و غم میں مبتلا رہے گا، ہر وقت روتا رہے گا، اور آخرت میں جانے کے بعد وہاں بھی اس کا رنج و غم، افسوس اور اس کا دکھ کبھی ختم نہیں ہوگا. وہاں بھی آدمی روتا رہے گا، اس لیے کہ وہاں کے بدلے وہ سارے صبر و شکر پر تھے، اور یہ دنیا میں صبر اور شکر کے ساتھ دنیا میں نہیں رہا. تو اس لیے فرمایا کہ دینی معاملات میں اپنے سے اونچوں کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ اپنے دل میں ارادہ کرنا کہ ان کی تو زندگیوں میں برسوں کی برسوں راتیں ایسی گزری، دنوں کے دن ان کے ایسے گزرے، میری زندگی کا کوئی ایک دن ایسا ہو جائے، میری زندگی کی کوئی ایک رات ایسی ہو جائے. خواجہ ابو الحسن خرخانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کا وہ دن جو اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی ایسا ہے جیسے اس نے اپنے نبی کے ساتھ وہ دن گزارا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت میں ایسے افراد بھی گزرے ہیں کہ 20 سال تک برائی لکھنے والے فرشتے کو برائی لکھنے کا موقع نہیں ملا ہے. تو ایسے تو ہزاروں انہوں نے زندگیاں، ہزاروں دن ان کے پاس ہیں. ہم یہ تمنا کریں کہ میری زندگی کا کوئی ایک دن ایسا نکلے، کوئی ایک رات ایسی نکلے. تو یہ ہے نیک لوگوں کی تابعداری کرنا، نیک لوگوں کے پیچھے چلنا، اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا. کتنے فٹ پاتھوں پر، سڑکوں پر، اسٹیشنوں پر، چوراہوں پہ زندگیاں گزار رہے ہیں. اللہ نے ہمیں عزت کی چھت دی ہے، اور اللہ نے ہمیں عزت کی روزی دی ہے، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اور اللہ سے اس بات کی، اللہ سے پناہ مانگنا کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو دینی معاملات میں اپنے سے نیچوں کو دیکھتے ہیں اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں. دوسری جگہ آپ علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں گی اس کے لیے اللہ تعالی جنت میں پہنچنا آسان فرما دیتے ہیں. تو پہلا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی میں یہ 3 باتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے. پہلا فرمایا من اکل طیبا، جو آدمی پاک کھانے کا اہتمام کرے، اپنے لقمے کو پاک کر لے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا کہ اللہ کے نبی میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ مستجاب الدعوات کہتے ہیں کہ جو دعا مانگی اللہ ان کی دعا قبول کر لے. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، کہ تم اپنے لقمے کو پاک کر لو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دیں گے، کہ اپنا لقمہ پاک ہو. کہ اسی لیے فرمایا کہ لقمہ سمندر ہے، خیالات موتی ہیں. لقمہ پاک ہوگا، خیالات پاک آئیں گے. لقمہ گندا ہوگا، خیالات بھی گندے پیدا ہوں گے. تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من اکل طیبا،
جو آدمی پاک کھانے کا، لقمے کو پاک رکھنے کا اہتمام کر لے. اور دوسرا فرمایا وَعَمِلَ فِي سُنَّتِهِ، کہ آپ علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے کا اہتمام کریں، آپ علیہ السلام کی سنتوں کا عادی بن جائیں. اس کے لیے ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 سہل اور آسان سنتیں ایسی ہیں جن پر عمل کرنے سے بقیہ سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. پہلا فرمایا سبقت سلام کثرت سلام، کہ سلام میں پہل کرنا، ہر ایک کو سلام کرنا، کہ ہر ایک کو سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا. دوسرا فرمایا اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا، درمیانی زمین میں الحمدللہ کہتے رہنا. اور تیسری سنت فرمایا کہ ہر اچھے کام کی ابتدا سیدھے طرف سے کرنا. کسی کو کوئی چیز دینا ہو، لینا ہو، رکھنا ہو، اٹھانا ہو، حتیٰ کہ سوئچ آن کرنا ہو یا اسے بند کرنا ہو، یا بچے کو کوئی چیز دینا ہو یا بچے سے کوئی چیز لینا ہو، تو ان سب میں سیدھے ہاتھ کو آگے بڑھانا. بچوں کو بھی اس کا عادی بنانا کہ بیٹا سیدھے ہاتھ سے لینا دینا سنت ہے، کھانا پینا سیدھے ہاتھ سے سنت ہے، بائیں ڈاویں ہاتھ کا ہرگز استعمال نہ کرے. کھانے پینے میں، اٹھانے رکھنے میں فرمایا کہ سیدھے ہاتھ کا استعمال کرے. اور ہر وہ چیز جو ناپسند ہو، شریعت کی نگاہ میں ناپسند ہو، جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں، ان کے لیے بائیں ہاتھ کا، ڈاویں ہاتھ کا استعمال کرنا، دامی طرف کا استعمال کرنا. جیسے استنجا خانے میں جانا ہو تو بایاں پیر ڈاواں پیر رکھ کر اندر جائے، کپڑے اتارنا ہو، جوتا اتارنا ہو، کوئی گندگی نجاست اٹھا کے پھینکنا ہو، کچرا اٹھا کے پھینکنا ہو، جھاڑو اٹھانا رکھنا ہو، تو یہ بائیں ہاتھ سے ان چیزوں کو کرے، ڈاویں ہاتھ سے ان کو کرے. ہمارے کہ 3 سنتیں ہیں، یہ 3 سنتیں عمل میں آ جائیں گی تو بقیہ سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. فرمایا سبقت سلام کثرت سلام، سلام میں پہل کرنا، ہر ایک کو سلام کرنا. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے. ان اولی الناس باللہ من بدأ بالسلام، اللہ کے نزدیک سب سے قریب بندہ، اللہ کا سب سے قریب بندہ وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. اس لیے سلام میں پہل کرنا، ہر ایک کو سلام کرنا، علی من عرفت ومن لم تعرف، جسے پہچانتے ہو جسے نہ پہچانتے ہو، ہر ایک کو سلام کرنا. اور اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر، نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ، درمیانی زمین میں چاہے گھر میں چلتے پھرتے ہوں، راستوں پہ چلتے پھرتے ہوں، الحمدللہ کہتے رہنا. اور تیسرا ہے کہ ہر اچھے کام کی ابتدا سیدھے طرف سے، اور ہر ناپسندیدہ کام کی ابتدا وہ دائیں طرف سے کرنے کا عادی بنانا. تو دوسرا فرمایا وَعَمِلَ فِي سُنَّتِهِ، کہ وہ آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا عادی ہو. اور تیسرا فرمایا وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، بڑی اہم نصیحت آپ علیہ السلام نے فرمائے کہ لوگ اس کی مصیبتوں سے محفوظ ہوں، اس کی تکلیفوں سے لوگ محفوظ ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ایسے یہ 3 عادتیں جس کے اندر ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو آسان فرما دیں، آسانی سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ ان هذا اليوم في الناس لكثير، اللہ کے نبی اس زمانے میں تو ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، یعنی آپ ہر ایک کے اندر یہ 3 خوبیاں تو پائی جا رہی ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا فَسَيَكُونَ فِي قُرُونٍ بَعْدِ، میرے زمانے کے بعد بہت کم لوگ ایسے ملیں گے، کہیں ایسے ملیں گے جن کے اندر یہ 3 عادتیں ہوں گی. پاک کھانے کا اہتمام کرتے ہوں گے، سنتوں کی پابندی کرتے ہوں گے، لوگوں کو تکلیف نہ دیتے ہوں گے. ایسے بہت کم لوگ تمہیں میرے زمانے کے بعد ملیں گے. اس کے لیے فرمایا کہ ان 3 چیزوں کو اپنے اندر لانے کی عادت ڈالیں کہ یہ 3 سنتیں ہماری زندگی میں آ جائیں.
ایک اور جگہ آپ علیہ السلام نے نصیحت فرمائی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ تمہارے سامنے آپ نے فرمایا کہ میں تم کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اسے اچھی طریقے سے محفوظ کر لو، اسے یاد کر لو، محفوظ کر لو. فرمایا کہ بے شک دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں. دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں. پہلے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت بھی دی، علم بھی عطا فرمائے، اور وہ لوگ اس مال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے عزیز رشتہ دار ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جن کو فقیر بنایا، مسکین بنایا، جو مجبور ہیں، ضرورت مند ہیں، ان سب کا حق میرے مال میں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جسے اللہ نے علم بھی دیا، مال بھی دیا، وہ ہر ایک کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، تو دنیا میں سب سے اونچے درجے پر آدمی ہے، سب سے افضل ترین لوگوں میں. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے علم دیا، مال دیا، اب اس علم کے ذریعے سے اپنے مال میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کے، مسکینوں کے، مجبوروں کے، بیواؤں کے ہمدردی کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور اپنے مال میں ان کا حق سمجھتے ہیں کہ میرے مال میں ان کا اللہ نے حق طے کیا ہے. تو دنیا میں سب سے اونچے درجے پر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. دوسرا فرمایا کہ دوسری قسم وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا مگر ان کو مال نہیں دیا ہے. اب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی نیت کے مطابق معاملہ کریں گے. اگر ان کی نیت یہ ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال دیتے تو میں بھی فلاں کی طرح خوب صدقہ خیرات کرتا، ان کے ساتھ ہمدردی کرتا، اس کا دل تلملا جاتا ہے غریبوں کو دیکھ کر، مجبوروں کو دیکھ کر، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر اس کا دل تلملاتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا، ان کی مدد کرتا، ان کا ساتھ دیتا. تو اس کی جو نیت اور ان کی جو دل کی تڑپ اور قڑن ہے، تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی نیت کے ساتھ، ان کی اس سچی نیت پر اللہ تعالیٰ ان کو بھی صدقہ خیرات کرنے والوں کی طرح درجہ عطا فرمائے. یعنی یہ بھی اللہ کی نگاہ میں بہت اونچے درجے والوں میں ہوں گے، اور ایسے لوگوں سے بھی اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. مال نہیں ہے لیکن دل کی کیفیت ہے ان کے پاس کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں لوگوں کے ساتھ ایسی ہمدردی کرتا، لوگوں کے قرضے اتارنے کی فکر کرتا، اپنے رشتہ دار اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور ایثار کا معاملہ کرتا. صرف ان کی سچی نیت پر اللہ تعالیٰ ان کو بڑے درجے والے لوگوں میں شمار کریں گے، اللہ ان سے بہت خوش ہوں گے. تیسرا فرمایا کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے مال تو خوب دیا ہے، بہت مال دیا ہے، لیکن علم سے اندھے ہیں، علم نہیں ہے، اور ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ اس مال میں اللہ کا کیا حق ہے، ان کے رشتہ داروں کا کیا حق ہے، اور غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا ان کے مال میں کیا حق ہے. بلکہ جائز ناجائز جہاں دل چاہا خرچ کر دیا، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے. ایسوں کے بارے میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے انسانوں میں سب سے بدترین انسان ہے، اللہ کے یہاں اس کا مقام نہایت برا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال کے بارے میں شرعی حقوق کا علم نہیں دیا ہے، تو ان کے سامنے تو اہل علم ہے، مفتیان کرام ہیں، کہ ان سے معلومات انہوں نے کیوں نہیں کی. کہ مال ہے، علم نہیں ہے، تو علم والوں کی طرف ان کو متوجہ ہونا چاہیے تھا، تاکہ وہ علم والے ان کو سمجھاتے کہ تمہارے اس مال میں اللہ نے کس کس کا حق طے کیا ہے. اس لیے کہ جو کچھ مال ہے وہ نہ ہم دنیا میں جب آئے لے کر آئے ہیں، نہ دنیا سے جب جائیں گے لے کر جائیں گے.
وہ تو جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ یہ بھی سکھاتے ہیں کہ اس مال کو کہاں کہاں لگانا ہے. تو اس کے لیے ان کے ذمے تھا کہ علماء سے، مفتیان کرام سے ابواب خیر معلوم کرتے، خیر کے راستے معلوم کرتے اور ان جگہوں پر آگے بڑھ بڑھ کر خرچ کرتے. انہوں نے ایسے نہیں کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بدتر انسان ہے جسے اللہ نے مال دیا لیکن اپنی مرضی پر، خواہشات پر، حرام حلال سب جگہ خرچ کرتا ہے. پھر اس کے بعد چوتھے فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نہ علم دیا ہے نہ مال دیا ہے، ایسوں کے بارے میں تو وہی ہوگا جو نیت پر ملتا ہے. اگر ان کی نیت یہ ہے کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی عیاشیاں کرتا، برائیوں میں خرچ کرتا، فلاں برائی برسوں سے میرے دل میں بیٹھی ہوئی وہ برائی میری پوری نہیں ہوئی، فلاں تمنا ناجائز تمنا وہ پوری نہیں ہوئی، پیسہ ہوتا تو وہ پورا کرتا، نعوذ باللہ. تو اگر ایسی بری نیتیں اس کے پاس ہیں، نہ مال ہے نہ علم ہے اس کے پاس، صرف دل کے اس کے جذبات ہیں، اس کے پاس دل کے برے ارادے ہیں، تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا معاملہ بھی ویسے ہوگا جیسے تیسرے آدمی کا. اس کو بھی وہی سزا دی جائے گی جو ناجائز خرچ کرنے والے مالدار کو دی جاتی ہے. اس لیے کہ اس کی بھی وہی نیت ہے جو اس مالدار بے علم مالدار کی نیت ہے، تو اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ وہی معاملہ کریں گے جو اس کے ساتھ کریں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں. یا تو اللہ نے تمہیں علم بھی دیا ہوگا، مال بھی دیا ہوگا، اب سمجھداری کے ساتھ تم اسے خرچ کرو. یا اللہ نے علم تو دیا ہے، مال نہیں دیا ہے، اب اس میں ہے کہ اب تمہارے دل کے جذبات بڑھا دو، کہ جو دل کے جذبات ہیں بڑے ایسے بڑے دل کے جذبات رکھو کہ اللہ مجھے دیتے تو ضرور میں خرچ کرتا، اللہ دیتے ضرور خرچ کرتا. اور جو اپنے پاس ہے طاقت کے بقدر خرچ بھی کر کے دکھائیں، اپنے پاس جو کچھ ہے طاقت کے بقدر خرچ بھی کر کے دکھائیں. اور تیسرے اور چوتھے سے اپنے آپ کو بچائیں کہ اللہ نے اگر مال دیا ہے، علم نہیں ہے، فوراً اہل علم کی طرف متوجہ ہوں، علماء کرام مفتیان کرام کی طرف متوجہ ہوں، وہ انشاءاللہ آپ کی ضرور رہبری کریں گے، صحیح رہبری کریں گے، اس میں آپ کی آخرت سنورے گی. دنیا تو کچھ جاتی ہوئی، کچھ پیسے جاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کہیں عمارت بنا دیے دینی کام کے لیے، کہیں مسجد بنا دیے، کہیں قبرستان کے لیے جگہ خرید کے آپ نے دے دی، کچھ پیسے جاتے ہوئے نظر آئیں گے، زمین کے کچھ ٹکڑے جاتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن آخرت آپ کی سنور جائے گی. اور چوتھا تو بننے سے اپنے آپ کی پوری حفاظت کریں. علم بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، صرف دل کے جذبات اور ارادوں کی وجہ سے آدمی پکڑ میں آ جائے. اس کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے پہلے 2 قسم کے بنے، بعد کے 2 قسم کے بننے سے اپنے آپ کی حفاظت فرمائے. پھر ایک جگہ آپ علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ 3 چیزیں میں قسم کھا کے بیان کرتا ہوں. آپ علیہ السلام اور قسم، آپ علیہ السلام کا ایک جملہ ہی دل و جان سے فدا ہونے کے لیے کافی ہے. آپ علیہ السلام صرف ایک بات کہہ دیں تو دل و جان سے قربان ہونے کے لیے کافی ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے امت کو مزید سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا میں 3 باتیں قسم کھا کے کہتا ہوں. فرمایا اقسم علی ثلاث اقسم علیہن، کہ 3 چیزیں ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں. پہلی نصیحت فرمائی ما نقص مال عبد من صدقۃ، کہ کسی ایمان والے کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوگا، کہ صدقہ خیرات سے کبھی کسی کے مال میں نہ کمی آئی ہے نہ کبھی کمی آ سکتی ہے. اس لیے آپ نے قسم کھا کے فرمائی میں یہ بات قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ خیرات خوب کرو، اس کی وجہ سے تمہارے مال میں کمی نہیں ہوگی. یہ اس وقت کا ماحول، اب یہ جو ماحول چل رہا ہے اس وقت میں جن کو اللہ نے جتنا بھی دیا ہے، جن کو ابھی جتنا بھی اللہ نے دیا ہے اسے ہمدردی میں خرچ کرنے کا عادی بنا دیں. آپ علیہ السلام قسم کھا کے فرما رہے کہ ہرگز تمہارا مال کم نہیں ہوگا،
اس وقت میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، مجبوروں کو کا ساتھ دیں، صدقہ خیرات کریں. ہرگز اللہ تمہارے مال میں کمی نہیں کریں گے. ایسے ہی مساجد ہیں، ائمہ ہیں، علماء ہیں، مدارس ہیں، ان کے یہاں خدمت کرنے والوں کو، یہ دین کے محافظ ہیں، دین کے مددگار ہیں، اپنی طاقت کے بقدر یہاں کا تعاون کرنا، خیرات کرنا، اللہ کے لیے دینا، یہ آپ کے مال میں کوئی کمی نہیں پیدا کرے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقے کی وجہ سے کسی ایمان والے کا مال کم نہیں ہوگا. دوسری نصیحت آپ علیہ السلام نے فرمائی وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهَا اللَّهُ عِزًّا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی بندے پر ظلم کیا جائے اور وہ بندہ اس ظلم پر صبر کر لے، کسی بھی قسم کا ظلم ہو، چاہے وہ کسی بھی طرف سے ہے، مسلمان کی طرف سے، غیر مسلم کی طرف سے، کسی سے بھی بندے پر ظلم ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بندے پر ظلم کیا جائے اور وہ بندہ اس ظلم پر صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی عزت بڑھا دیں گے. سب کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ اس کی عزت اسے بھی باعزت بنا دیں گے. اللہ کے نبی نے یہ بات قسم کھا کر فرمائی کہ ظلم ہو رہا ہو صبر کر لو، اللہ تعالیٰ اس صبر پر تمہیں پہلے سے زیادہ عزت دے کر دکھائیں گے. جو ظلم کر رہے اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے سامنے نیچا بھی کریں گے اور تمہیں عزت والا بنا کے دکھائیں گے. اور تیسری نصیحت آپ علیہ السلام نے فرمائی، بڑی اہم بات فرمائی وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. فرمایا کہ جس نے بھی مانگنے کا دروازہ کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فخر و فاقے کا، تنگی کا دروازہ کھول دیں گے. جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کی تکلیف کو دور نہیں کرتے. جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اسے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بناتے ہیں. اسی لیے فرماتے ہیں مانگو اسی سے، دیتا ہے خوشی سے، کہتا نہیں کسی سے. مانگو گے لوگوں سے، دیتے ہیں دکھ سے، کہتے ہیں سب سے. تو اس کے لیے اگر بندہ اللہ سے مانگنے لگ جائے اللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں بنائیں گے. اور اگر بندہ اللہ کو چھوڑ کر بندوں کے سامنے مانگنے کا ہاتھ پھیلاتا ہے، دستے سوال ہزار عیبوں کا ایک عیب ہے وہ. تو آپ نے اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمایا کہ جو بندہ لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تنگیوں اور تکلیفوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں. تو یہ تین نصیحتیں اللہ کے نبی نے قسم کھا کر بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ یہ تین باتیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں. پہلا فرمایا کہ ما نقص مال عبد من صدقۃ، کہ کسی بندے کا مال صدقے کی وجہ سے کم نہیں ہوگا. اور دوسرا فرمایا ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، جس بندے پر بھی ظلم ہوا ہے اور اس نے اللہ کے لیے صبر کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیں گے. اور تیسرا فرمایا ولا فتح عبد باب مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر، اور جو بندہ لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تنگی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. پھر ایک اور جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اخذ بعض جسدی، کہ اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا، آپ نے مجھے پکڑ کر آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. فرمایا کہ دنیا میں ایک اجنبی مسافر کی طرح زندگی گزار لو، یا اس طرح بے رغبتی سے زندگی گزارو جیسے کوئی راستہ چلنے والا مسافر گزارتا ہے. اس کو راستے میں کسی جگہ روکنا بھی چاہے تو وہ نہیں رکتا ہے، اسے ہر وقت اپنے وطن پہنچنے کی فکر رہتی ہے. بلکہ اگر ٹرین بس میں ہو اور وہ تھوڑی سی تاخیر بھی کر دے بے چین ہو جاتا ہے. تو ایسے آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے زندگی گزار لو جیسے اجنبی آدمی رہتا ہے.
یا مسافر آدمی رہتا ہے، اسی لیے فرماتے ہیں مسافر ہر کجا باشد وطن را یاد می دارد، چون بلبل در قفس باشد چمن را یاد می دارد. مسافر جہاں کہیں بھی ہو اس کے خیالات میں ہر وقت اس کا وطن، اس کا گھر ہی رہتا ہے. جیسے بلبل ہے، پنجرے میں اسے قید کر کے رکھ لے تو ہر وقت وہ چمن کو یاد کرتا رہتا ہے کہ میں کب چمن پہنچوں، وہاں میں کھل کر چہچہاؤں، وہاں آرام سے رہوں. ویسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان والا ایسے مسافر کی طرح رہتا ہے کہ ہر وقت اسے آخرت کا فکر رہتا ہے، آخرت کا درد و غم سوار رہتا ہے، آخرت کے معاملات میں وہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا وَعُدْ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو. اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو، کہ جیسے قبر میں جانے والے کو ہمیشہ اب اپنی اگلی منزلوں کا فکر سوار رہتا ہے کہ اب میرا محشر میں کیا ہوگا، وہاں کے میرے نام اعمال کیا ہوں گے، اب میری نمازیں اتنی چھوٹ گئی ہیں، اب وہ کیا کیسے جواب دوں، میں نے اتنے روزے چھوڑ دیے کیسے جواب دوں، میری اتنے سالوں کی زکوٰۃ رہ گئی کیسے جواب دوں، میرے اوپر حج فرض تھا حج نہیں کیا کیسے جواب دوں اللہ کے یہاں. کہ آپ جیسے وہ قبر والا ہمیشہ دکھ میں رہتا ہے، میں کہ اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو. ابھی کہ جیسے قبر والے کو کسی کے نقصان یا فائدے کی نہ خوشی غم ہوتی ہے، ویسے رہو دنیا والوں کی نقصان کا، ان کے مال کے نقصان کا، ان کی چیزوں کے نقصان کا، یا ان کے فائدوں کا، ان کے پیسوں کے ملنے کے خوشی اور غم میں مت پڑے رہو. اپنی فکر میں رہو کہ میری قبر کا کیا ہوگا، میرے حشر کا کیا ہوگا. اس کے لیے ہر ایک کے بارے میں فکر کرو کہ ہر ایک کی قبر حشرہ تیار ہو جائے، اس کی جنت تیار ہو جائے، ہر ایک ایمان والا جہنم سے بچ جائے. اسی فکر میں اپنی زندگی گزارے. تو پھر آپ علیہ السلام نے ایک بڑی اہم نصیحت آپ نے آخر میں فرمائی، خذ من صحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کے زمانے کو غنیمت سمجھ لو، ومن حیاتک قبل موتک، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لو. آخر میں بڑا عجیب جملہ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ غَدًا. فرمایا کہ اس لیے کہ اللہ کے بندے کل تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارا نام کن لوگوں میں ہوگا. فرمایا کہ یا عبداللہ کل تمہارا نام کن میں ہوگا معلوم نہیں. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ غَدًا، کہ یا عبداللہ تمہیں معلوم نہیں کہ کل تمہارا نام کن میں ہوگا، کہ زندوں میں ہوگا، مردوں میں ہوگا، صحت مند لوگوں میں ہوگا، بیماروں میں ہوگا، جوانوں میں ہوگا، بڑھاپے میں بڑھے لوگوں میں ہوگا، کس میں تمہارا شمار ہوگا معلوم نہیں. اس لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خیر کن اے فلاں وغنیم الشمار عمر، زاں بیشتر کی بانگ بر آیت فلاں نمان، کہ بھلائی کر لو اے فلاں، بھلائی کر لو اور اس عمر کو غنیمت سمجھ لو، اس سے پہلے کہ آواز آئے کہ فلاں آدمی آج دنیا میں نہیں رہے. تو اس کے لیے آپ علیہ السلام کی یہ نصیحتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، امت مسلمہ کے ہر فرد کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ نصیحتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی ان ہدایات اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امت پر سے جو اللہ نے حالات بھیجے ہیں ان حالات کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد امت پر سے دور فرمائے، اور جو جس حال میں بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.